حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے اور ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ آتا ہے۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، تو حضرت عمر انہیں دیکھ کر تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ایسی کیا بات تھی ان دونوں باپ بیٹا میں؟ اس کے پیچھے ایک پراسرار واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کوے کو جو اس کوے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ یعنی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر دو کوے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں نام نہیں دے سکتے کہ یہ والا کوہ ہے اور یہ دوسرا ہے، اور اگر 2-4 منٹ بعد آپ ادھر ادھر گردن گھما کر پھر انہیں دیکھیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ بھائی پہلا کون سا تھا اور دوسرا کون سا تھا۔ اسی طرح وہ والد اور ان کا بیٹا دونوں آپس میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی ہو بہو ادھر وہی شکل بوڑھی ہے اور ادھر وہی شخص جوان ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ اب والد بتاتے ہیں کہ امیر المومنین، اس بچے کو اس کی والدہ نے تب جنم دیا، یہ بچہ تب پیدا ہوا جبکہ اس کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ اب یہ بات سن کر حضرت امیر المومنین سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی مزید توجہ سے کہ یہ کیا واقعہ ہے، اس کا واقعہ مجھ سے بیان کرو۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ ایک سفر پر جا رہا تھا، تو اس وقت اس کی والدہ یعنی میری بیوی امید سے تھی۔ جب میں جانے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، لیکن یہ بچے کو اور مجھے، یعنی وہ ایک بات کی کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ تو اس وقت اس شخص نے کچھ کلمات کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ میں تمہارے بطن میں جو بچہ ہے اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ شخص چل دیے۔ اب وہ گئے، اور پہلے وقتوں کے سفر لمبے ہوتے تھے اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ایک مسافر گیا ہے واپس بھی آئے گا زندہ کہ نہیں۔ کئی طرح کی کیفیات اور کنڈیشنز کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ باہر سے مقفل ہے، یعنی تالا لگا ہوا ہے۔ اب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی۔ اس شخص کو کافی افسوس ہوا تو پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، اور جا کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی قبر ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی انہیں چپ کرواتے ہیں اور چپ کرا کر واپس لا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں تھوڑی دیر میں قبرستان سے آگ نمودار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آگ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بھابی یعنی تمہاری جو بیوی ہیں جب سے فوت ہوئی ہیں تو ایک خاص وقت میں، ایک ٹائم انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں آگ ان کی قبر سے نمودار ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں انہیں تجسس ہو گیا کہ میری بیوی تو بہت نیک تھی، تہجد گزار تھی، پرہیزگار تھی، تو یہ کیسے ہوا؟ جب وہ دوبارہ ان کو لے کر قبرستان میں گئے اور جا کر دیکھا تو چچا زاد بھائی پیچھے ٹھہر گئے، یہ قبر کے اوپر گئے تو دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور ان کی بیوی اس قبر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو بچہ تھا، یعنی جو پیدا ہونا تھا اس ٹائم، وہ اپنی والدہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ایک قدرت سے اس وقت ایک آواز آئی کہ یہ تمہارا بچہ جو تم نے اپنے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ کی حفاظت میں دیا تھا، یہ ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، اور اگر تم اپنی بیوی کو بھی اسی طرح اللہ کے حوالے کرتے تو وہ بھی تمہیں واپس کر دی جاتی۔ یہ واقعہ سنیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ ان کی غلطی تھی کہ وہ اگر اس وقت پوری دعا کرتے، یعنی کہ دعا میں جلدی نہ کرتے یا تفصیل سے دعا مانگتے، تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے۔ لیکن ہمیں اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جب بھی اپنے اللہ پاک سے مانگیں تو دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ ہمارے اللہ پاک کی قدرت بہت وسیع ہے، ان کا کوئی دائرہ کار نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک یہی عطا کر سکتے ہیں یا یہی چیز اس وقت میں ہی عطا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پیارے اللہ پاک پانی سے راستہ دلوا سکتے ہیں، عصا ایک لکڑی کے ڈنڈے کو سانپ میں تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس عمر میں اولاد عطا کر سکتے ہیں کہ جس عمر میں اولاد عموماً نہیں ہوتی، تو وہ اللہ پاک ہماری ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری ضروریات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔